الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ملک عطا کیا ہے، اور یہ ملک ہمیں ایسے نہیں ملا بلکہ ہمارے علماء کی اور ہمارے مشائخ کی قربانیوں سے یہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہندوستان کے اندر ہیں اور کشمیر کے اندر ہیں، ان کا حال کیا ہے، تو پھر ہمیں اپنی آزادی کی قدر و قیمت ہوگی جب ہم ان کے حالات اور ان کے احوال کو دیکھیں گے۔ تو ملک پاکستان کے لیے، قیام پاکستان کے لیے علماء اہل سنت کا عظیم کردار ہے اور عظیم ان کا اس کے اندر شمولیت ہے۔ تاریخ پاکستان علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی پاداش میں پھر آپ کو کالے پانی کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے، اور وہیں حضرت کا انتقال پرملال بھی ہو جاتا ہے۔ وہ علماء جنہوں نے انگریزی تسلط کو ختم کرنے کے لیے تحریک کے چلائیں، ان پر ظلم و ستم کیا گیا اور قید و بند کی سلاسل کے اندر ان کو رکھا گیا، اور تختہ دار پر بھی ان کو لٹکایا گیا۔ اس کے اندر مفتی کفایت اللہ کافی اور مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے علماء اس کے اندر شامل ہیں۔ تاریخ پاکستان کے بعد علماء اہل سنت و جماعت کی بہت ساری مساجد کو اور مدارس کو بھی گرایا گیا اور مسمار کیا گیا۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہندو مسلمان اتحاد کے شروع سے حامی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہونا چاہیے اور مرد دم تک وہ اس بات پر قائم رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہندوستان کے اندر دارالعلوم منظر اسلام جو مدرسہ قائم کیا، اس سے فارغ التحصیل طلباء کو بھی آپ کا یہی پیغام تھا کہ تم نے مرد دم تک تحریک پاکستان کا نعرہ بلند کرتے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے علماء اہل سنت و جماعت کا عظیم کردار ہے۔ حضرت مجدد الافسانی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کے وارث علماء اور مشائخ نے مارچ مراد آباد میں ایک کانفرنس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تنظیم تشکیل دی جاتی ہے، اور اس تنظیم کے صدر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منتخب ہوتے ہیں، اور ناظم اعلیٰ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منتخب ہوتے ہیں۔ اس کانفرنس کے بعد ہندوستان کے طول عرض میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے جلسے ہوئے۔ ڈاکٹر اشتیاق قریشی لکھتے ہیں کہ مولانا نعیم الدین وادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبد الحامد بدایونی اور دیگر علماء اہل سنت نے کانفرنسیں منعقد کر کے عوام کو اور علماء کو اس کی حمایت پر کیا آمادہ کیا، لوگوں کو تیار کیا کہ ملک پاکستان کا قیام ہونا ہے اور تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ مارچ 1940 کے اندر قرارداد منظور ہوتی ہے، اور اس کے جلسے کے اندر 23 علماء نے شرکت کی۔ پاکستان کی حمایت کرنے کی وجہ سے مختلف علماء کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ علماء اہل سنت کو گرفتار کیا گیا، پیر آف مانکی اور پیر زکوڑی اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڑا، پیر آف مکھڈ، دیگر مشائخ اور علماء کو پابند سلاسل کیا گیا۔ یعنی ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دیں، اپنا مال جان اپنی علم کی فکر نہ کی، لیکن قیام پاکستان کے لیے انہوں نے جدوجہد کی اور کوششیں کی، اور قید و بند کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ یہ جماعت اہل سنت و جماعت پاکستان کے لیے اپنے عہد و پیمان پر اس طرح راسخ تھی اور مضبوط تھی کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا تھا، خط لکھا تھا، اور اس کے اندر مطالبہ کیا تھا کہ اگر قائد اعظم پاکستان بنائیں یا نہ بنائیں،
اگر وہ پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں تو ان کو پیغام دے دیا جائے کہ اب پھر سید جماعت علی شاہ صاحب اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قیام پاکستان سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، بلکہ ایک پاکستان بنا کر رہیں گے۔ تو یہ ملک پاکستان، عوام الناس کی قربانیاں، 1 کروڑ لوگوں کی ہجرت، 70,000 خواتین کی عزت کو پامال کیا گیا، اور بالخصوص علماء اور مشائخ نے جو قربانیاں دیں، جنہیں تختوں پر لٹایا گیا، کالے پانی کے اندر ڈالا گیا، جیلوں کے اندر پابند کیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے، تو یہ ان کی محنتوں کا، ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے۔ تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سید ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ گئے اور مدینہ منورہ میں گئے تو آپ کے مریدین جمع ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں اللہ قیام پاکستان کو ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ملک پاکستان عطا فرما۔ تو یہ ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخ کی قربانیاں بھی ہیں اور ان کی دعائیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ملک عطا کیا ہے۔ تو آج یوم آزادی کتنی خوشی سے ہم منا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں جو کیا ہے اپنے قید کے اندر ہیں اور جو آزاد نہیں ہیں، اور لیکن آزادی کے پیچھے ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے آزادی حاصل کی، کتنی عظیم جانیں ہم نے گنوائیں، کتنے عظیم علماء اور مشائخ اور ہستیاں، اگر ان کا نام لیا جائے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، اگر ان کا نام لیا جائے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے، ایک مسلمانوں کو الگ نظریہ دینے کے لیے، الگ قیام کرنے کے لیے، الگ وطن کے لیے، جنہوں نے عوام الناس اور علماء کو باہر نکالا، کانفرنسیں کی اور علاقات چھوڑے اور دور دور جا کر لوگوں کے اندر یہ شعور دلایا کہ ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ملک پاکستان ہمارے مشائخ اور مشائخ اہل سنت و جماعت کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پیارے ملک کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی جو اس کے ملک کے لیے قربانیاں ہیں وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن مشائخ اور علماء نے اور جنہوں نے اپنے نذرانے پیش کیے، اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔